السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 178 178 سے شروع کیا تھا۔ ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص لینا، بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے، فی القتلى، مقتولوں کا، قتل ہونے والوں کا، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، فمن، پس جسے عفی لہ، معاف کر دیا جائے اسے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ، فاتباع بالمعروف، پیچھا کرنا ہوگا اچھے طریقے سے، واداء الیہ باحسان، اور اس کا دیت دینی ہوگی احسان، نیکی کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے، نرمی ہے، من ربکم، رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے۔ ومن اعتدی بعد ذلک، پس جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا، فلہ عذاب علیم، پس اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو فرض کیا ہے اپنی شرعی حدود کا نافذ کرنا، اور اس میں خصوصی طور پر کوئی قتل ہو جائے تو اس مقتول کا بدلہ لینا، اس کے احکامات بیان کیے ہیں کہ یہ چیز تم پر فرض کی گئی ہے، اور ایسے ہی فرض ہے جس طرح دین کے باقی فرائض ہیں۔ ان میں فرق کرنا، کسی چیز کو قبول کرنا، کسی کو نہ کرنا، حقیقت میں کفر ہے۔ اور پھر بیان کیا کہ مقتولوں کا بدلہ کیسے لینا ہے۔ اس میں کوئی بھی جان، مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، فقیر، غریب ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، تو ہر ایک کو دوسرے کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، سوائے ایک حالت میں، وہ کیا ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کسی کو قتل کرتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، کیسے بھی کیوں نہ ہو، تو ان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو لیکن قتل قصاص لینا، بدلہ لینا ہی فرض ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تم پر نرمی اور آسانی کرتے ہوئے بدلے کی بجائے دیت کی بھی تم کو اس کا اختیار دیا ہے کہ بدلہ لینے کی بجائے دیت لے لو۔ اور اسی چیز کو فرمایا ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کہ جس کو معافی ہو جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، تو معافی ہونے کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، یا تو کلی طور پر معاف کر دینا، نہ بدلہ لیا جانا، نہ دیت لی جانا، یا پھر بدلہ نہ لیا جانا اور اس کی بجائے دیت لی جانا، تو یہ سبھی معافی کی انداز ہے۔ کہ فرمایا کہ اگر قصاص یا بدلہ معاف کر دیا جاتا ہے تو پھر جو ہے بدلہ، یعنی جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی اور جس کے قتل ہوئے ہیں ان دونوں کو تعلیمات دی کہ قتل جن کا ہوا ہے، مقتول کے وارثوں کو بھی چاہیے کہ وہ دیت لے بالمعروف، اچھے طریقے سے، بغیر تنگ کیے ہوئے، اور جس نے قتل کیا قاتل ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنی دیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کر دے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نرمی اور رحمت ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت بڑی رحمت کا انداز اور بیان ہوا تھا کہ سابقہ شریعتوں میں صرف قصاص ہی، بدلہ ہی لینے کا حکم تھا، اس میں دیت لینا یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا اختیار نہ تھا۔ اس قصاص لینے یا دیت لینے کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو دردناک عذاب کی وارننگ دیتے ہوئے اس کی دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے اس بدلہ لینے میں ایک بہت عظیم الشان زندگی ہے۔ اس میں بیان ہوا تھا کہ بدلہ لینے میں، اللہ کی شرعی حدود کو نافذ کرنے میں زندگی کا کیا انداز ہے۔ اگرچہ یہاں پر ظاہراً تو ایک کی بجائے دو قتل ہو رہے ہیں، قتل کرنے والا بھی اور ان کے جس کو قتل کیا گیا دو، لیکن
اس اللہ کی حد کو نافذ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ کتنے ہی مجرم ہیں کہ جو اپنے جرم سے باز رہتے ہیں اور اپنے جرم سے ہٹ جاتے ہیں، اور اسی میں لوگوں کے لیے امن و امان ان کی زندگی ہے۔ یا اولی الالباب عقل والو لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یہ دنگے فساد سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اور اس میں تقوی بھی کہ اللہ کے شرعی حدود کو نافذ کرنا اسی تقوی کا حصہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اس کے بعد دوسرا حکم بیان کیا، کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، اذا جب حضر آئے، احدکم تم میں سے کسی کو موت آئے، یعنی موت اس کے قریب المرگ ہو، ان ترک خیرن، اگر وہ بڑا مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو کیا فرض کیا ہے؟ الوصیہ، کہ وہ وصیت لکھے، اور وصیت بیان کیا تھا کہ مرنے سے پہلے جو انسان اپنے فوت ہونے کے بعد کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو وصیت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو وصیت لکھے کن کے لیے؟ للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، قرابہ رشتہ داروں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، یعنی ایسے انداز سے کہ جس میں کوئی ظلم زیادتی نہ ہو، حقا علی المتقین، یہ حق ہے نیک لوگوں پر، متقین پر۔ تو اس میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ فوت ہونے سے پہلے اپنا جو چھوڑا ہوا مال ہے فوت ہونے کے بعد اس میں سے تیسرے حصے کی وصیت ہے، اس سے کم کی وصیت کر سکتا ہے کسی بھی خیر کے رستے میں۔ اور اس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کا اور رشتہ داروں کا ذکر کیا، اور حالانکہ والدین عموماً وارث ہوتے ہیں اور رشتہ دار بھی بہت سے وارث ہوتے ہیں، تو یہاں پر ان والدین اور ان رشتہ داروں کا بیان ہے کہ جو بعض حالات میں وارث نہیں ہوتے، تو انسان کو فوت ہونے والے کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے وصیت لکھ کر جائے، ان کے لیے بھی، اور بھی جو کسی بھی خیر نیکی کے راستے کے لیے وصیت کر سکتا ہے اپنے مال کے تیسرے حصہ اسے کم کی۔ اور ایک علماء ہے کہ حق علی المتقین، متقین پر حق ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو اس وصیت کو بدلتا ہے اس کو سننے کے بعد، جاننے کے بعد، فانما اثمہ، تو اس کا گناہ جو ہے اسی پر ہے، علی الذین یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کرتے بدلتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ جس طرح وصیت کی گئی ہے اس کو اسی طرح نافذ کیا جائے، اور جو جن کو وصیت کا ذمہ داری دی گئی ہے وصیت نافذ کرنے کی، ان کو حق نہیں، ان کو جائز نہیں کہ اس وصیت کو تبدیل کریں، جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اس کو، اس کی بجائے کسی اور کو دے دیں یا اس میں کمی زیادتی کر دیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے جاننے والا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، لیکن جب وصیت کو تبدیل کرنے سے منع کیا گیا تو کیا تبدیلی ہر قیمت منع ہے؟ اس کے لیے بیان کیا گیا کہ اگر وصیت کرنے والے نے کوئی غلطی کر دی ہو وصیت کرنے میں، کوئی جان بوجھ کر غلط وصیت کر دی ہو، جس کو جو حقدار نہیں اس کے لیے وصیت کر دی ہو، یا تیسرے حصے سے مال سے زیادہ کیا، اس طرح کے جو بھی وصیت کے غلط انداز ہے، اس میں کوئی غلط انداز اس نے اختیار کیا ہو، تو پھر وصیت نافذ کرنے والے کو حکم دیا گیا کہ اگر وہ اس میں اس انداز سے تبدیلی کر دے کہ جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے نافذ کرے، اور واسطوں کے درمیان افہام و تفہیم کر دے، تو اللہ ماتا فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، کہ جس میں وصیت کرنے والے نے بھی اگر غلطی سے کوئی اس طرح کا کام کر دیا ہے، ان کے نہ سمجھتے ہوئے نہ جانتے ہو، اس کی معافی کا اعلان ہے، اور وصیت نافذ کرنے والا بھی اگر معمولی ان کے قسم کی اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس سے، بغیر اس کے ارادے کے، بغیر اس کی یعنی کہ کسی سازش کے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ تو یہ تھی سابقہ آیات ہم نے پڑھی تھی، اس کی بات کی یاد لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات،
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسے کہ کتبہ فرض کیے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، بچ جاؤ، ایامن دن ہیں معدودات گنتی کے، معدود عدد سے، اور عدد کے معنی گنتی، کہ معدود گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا، فمن پس جو کانا ہو منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، تم میں سے کوئی بیمار ہو، او علی سفر یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ پس وہ گنتی پوری کرے، عدۃ تعداد سے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، ایام دن، اخر دوسرے، وعلی الذین اور وہ لوگ یطیقونہ جو اس کو رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ فدیہ دیں، طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا، طعام کھانا مسکین ایک مسکین کا، فمن تطوع پس جو تطوع خوشی سے خیرن کو نیکی کرتا ہے، فہو خیر لہ تو اس کے لیے بہتر خیر ہے، وان تصوموا اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم اسی میں تمہاری بہتری ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر مہینہ رمضان کا، الذی جس میں انزل فیہ القرآن نازل کیا گیا اس میں قرآن کریم کو، ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات اور کھلی دلیلیں ہیں، من الہدی ہدایت کی، والفرقان اور فرقان ہے فرق کرنے والا ہے، فمن شہد منکم الشہر فمن پس جو شہدہ حاضر ہو منکم تم میں سے، الشہرہ یا پالے تم میں سے، الشہر اس مہینے کو، فلیصمہ تو اس کے روزے رکھے، ومن کان مریضا اور جو تم میں سے وہ جو کوئی مریض ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر تو گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں، یرید اللہ بکم اليسر یرید اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ بکم تم سے الیسر آسانی، ولا یرید بکم العسر اور تم سے تنگی نہیں چاہتا یا سختی نہیں چاہتا، ولتکملوا العدہ اور تاکہ تم مکمل کرو تعداد کو، ولتکبروا اللہ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم اس پر جو تم کو اللہ نے ہدایت دی، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 185 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ جس چیز کا آگے حکم دیا جا رہا ہے، جن روزوں کا، ان روزوں کا رکھنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم پر جو ہے روزے فرض کیے گئے۔ کتب کا لفظ پہلے بھی ہم ذکر کیا تھا کہ فرض کرنے کا لفظ کتبہ کیوں آتا ہے،
کہ اس چیز کو لکھا گیا ہے کہ تاکہ اس کی تاکید ہو جائے کہ واقعی اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اوپر جو احسانات ہیں اس میں سے احسان ہے کہ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ تو یہاں پر سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندے کو احکامات ملتے ہیں، جو فرائض عائد ہوتے ہیں، کہ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں؟ کیا یہ بھی اللہ کے احسانات ہیں؟ کیونکہ ظاہراً تو ان چیزوں کے اندر مشقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو ان کے اندر احسان یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کیا انداز ہے؟ احسان یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہ ہوتا تو ہم یہ عبادت نہ کر پاتے، اور اگر عبادت نہ کر پاتے تو اس کا اجر بھی نہ ملتا۔ تو اللہ کی طرف سے بندوں کو کسی بھی عبادت کے لیے، کسی حکم کے لیے رہنمائی کی جانا، کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہ احسانات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جو فرائض اور احکامات کے انداز سے ہیں، یہ دنیاوی نعمتوں سے بڑھ کر احسان ہے۔ کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی جو آپ کو نعمتیں ملتی ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر یہ احسان ہے۔ اور بڑھ کر کیسے ہے کہ کھانے پینے کی دنیاوی نعمتیں دنیا کی صرف چند دن کے لیے ہیں۔ آپ کو پوری دنیا کے مال و دولت بھی کیوں نہ مل جائیں، وہ صرف دنیا کی چند دن کے لیے ہیں، اور یہیں پر ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ اور پھر ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی تکلیفیں بھی، طرح طرح کی ان کے اندر جو ہے وہ انسان کو جو مشکلات بھی پیش آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض کا مل جانا، ان کی تعلیمات مل جانا، ان کا حکم مل جانا کہ جن سے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملتی ہے، اس سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ملے ہوئے احکامات، اگرچہ ظاہراً ان میں کسی حد تک مشقت یا مشکل ہوتی ہے، لیکن ان کے پیچھے اللہ کی طرف سے انعامات کتنے بڑے ہیں۔ یہ ظاہری بات ہے، آپ کو کسی انعام کو پانے کی آفر ملے گی تو تبھی انعام ملے گا۔ انعام کی کوئی آفر ہی نہیں ہوگی تو انعام کہاں سے ملے گا؟ دنیاوی طور پر بھی ہم جس طرح دیکھتے ہیں، تو اسی طرح سے اللہ کی طرف سے یہ آفریں ہیں کہ جن کو انسان کو قبول کرنا چاہیے اور جن سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اس لیے روزہ ہو، نماز ہو، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، یہ سبھی اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں پر بہت بڑے احسانات ہیں۔ اور اس لیے علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر، بندوں پر یہ احسان کیا ہے روزے فرض کر کے، اور پھر فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر صرف نہیں بلکہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے، کہ جس میں اس امت کے لیے تسلی کا اور اطمینان کا سامان ہے کہ روزے میں اگرچہ ایک طرح کی مشقت ہے، لمبا دن ہو، گرمی کا دن ہو، تو کوئی شک نہیں کہ روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور اس میں آدمی کو اگر کام کاج بھی ایسا مشکل کام بھی کرنا پڑے ساتھ ساتھ تو روزہ آسان نہیں ہوتا، اس میں کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ لیکن اگر تم دیکھتے ہو کہ اس میں مشکل ہے تو صرف تم پہلے لوگ نہیں بلکہ تم سے پہلے امتوں پر بھی یہ لوگ روزے فرض کیے جاتے رہے، اور جس میں ایک طرف تو امت کے لیے تسلی کا، اطمینان کا سامان ہے، اور دوسری طرف اس امت کو ان سے آگے بڑھنے کا، ان سے کمپٹیشن کرنے کی اس کی ترغیب ہے کہ تم نہ سمجھو کہ تم پر فرض کیا، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ نیکی کے کاموں میں کون آگے بڑھتا ہے۔ اور ہم نے چند آیتیں پہلے کیا پڑھا تھا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سمت دی ہے، ہر ایک کا ایک انداز ہے دین پر چلنے کا، کہ عبادت کرنے کا، جس پر وہ چل رہا ہے، تو کیا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں۔ تو جس طرح لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے ایک زمانے کے اندر رہنے والوں کا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قوموں کا مقابلہ کرواتا ہے کہ تم سے پہلے یہود و نصارہ دوسری قومیں گزری ہیں، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور تم پر بھی فرض کیے جا رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ اس اللہ کے حکم میں کون آگے بڑھتا ہے، کون اس میں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام حاصل کرتا ہے۔ اس میں یعنی کہ کما کتب علی الذین من قبلکم کے اندر یہ دونوں چیزیں، بلکہ تینوں چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس امت کے لیے تسلی کا، اطمینان کا سامان، اور دوسرا آپ کا قوموں سے آگے بڑھنے کا، اور تیسری چیز کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کی بہت بڑی تربیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ تمام قوموں پر ہی کسی نہ کسی انداز سے اس کو فرض کرتا رہا ہے۔ الگ بات ہے کہ فرض ہونے کے انداز کیا رہے ہیں، فرض روزہ کیسے تھا، روزے کی کیفیت کیسی رہی ہے، اس میں ان کے اوپر کیا پابندیاں تھیں، کیا نہیں تھیں، اور کتنے روزے ہوتے تھے، یہ چیزیں الگ الگ رہی ہیں، لیکن روزہ کسی نہ کسی شکل و صورت میں
ہر امت اور قوم کے اوپر فرض رہا ہے کہ جس میں ایک بہت بڑی اس کے اندر جو تربیت کا پہلو ہے۔ تو میں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، کہ تاکہ دیکھا جائے کہ کون آگے بڑھتا ہے۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ہے جس طرح کہ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ وہ شرعی حکمت جس کے تحت اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو اور اللہ تعالیٰ کی اس سے عبادت کی جائے۔ لیکن اس سے پہلے روزہ ہوتا کیا ہے؟ روزہ کیا چیز ہے؟ روزے کا لفظی معنی صوم، کسی چیز سے رک جانا، رک جانے کو اس کو جو ہے لفظی معنی دیا جاتا ہے، اور اصطلاحی طور پر یا شرعی طور پر اس کا معنی کہ فجر سے لے کر مغرب تک جو ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو، یہ اس کی جو عام تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہ روزہ ہے کہ جو اللہ نے فرض کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اور اس کے فرض ہونے کے حوالے سے بھی کب فرض ہوتا ہے؟ ہجرت کے دوسرے سال یہ روزہ فرض ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے کیا روزے تھے اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ قریش بھی رکھتے تھے مکہ میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے مکہ میں ہوتے ہوئے ہجرت سے پہلے۔ اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو وہاں کی یہودیوں کو بھی دیکھا اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے، تو پھر آپ نے تمام مسلمانوں کو بھی حکم دیا عاشورہ کا روزہ رکھنے کا، 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب 2 ہجری کو ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں تو پھر جو ہے عاشورے کے روزے کو نفل کر دیا گیا کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو ایک تو اس لحاظ سے روزوں کی جو ابتدا ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ دوسری چیز، کیا رمضان کے روزے جو اس انداز سے جس کیفیت میں ہم رکھتے ہیں کیا شروع سے ایسے ہی ہیں؟ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادات اور احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بندوں کو سٹیپ بائی سٹیپ دیتے رہا ہے، انہیں اس انداز سے دیتا رہا ہے کہ جس میں ان کو ان پر چلنا آسان ہو۔ اب چونکہ روزے کے اندر ایک طرح کی مشقت ہے تو اس لیے شروع میں روزہ، جس طرح ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ روزہ رکھنے کا بھی حکم تھا، اور جو نہ رکھنا چاہے اس کو اس بات کے بھی اختیار تھا کہ اس کا فدیہ دے دے اور روزہ نہ رکھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں روزے کو فرض قرار دے دیا کہ جو بھی رمضان کے مہینے کو پالے تھے اس کا روزہ رکھے۔ تو ایک یہ ٹریننگ تھی، شروع میں اختیار دے دیا روزہ رکھنے یا چھوڑنے کا، اور جو چھوڑے گا فدیہ دے گا، اور پھر اس ٹریننگ کے ہونے کے بعد اگلے مرحلے میں جو ہے اس کو سبھی پر فرض کر دیا گیا، جو بھی روزہ رکھنے پر اس کی طاقت رکھتے ہیں سبھی پر فرض کر دیا گیا۔ تو یہ ہے روزے کے مختلف جو مراحل گزرتے رہے ہیں۔ تو میں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اور فرض کرنے کے اندر ایک تو کتبہ کا لفظ اس سے فرض کا معلوم ہوتا ہے، اور دوسرا آیت کے آخر میں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ یہاں پر شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ اگر تقوی اختیار کرنا فرض ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا بھی فرض ہے۔ یہ روزہ فرض ہونے کی دوسری دلیل ہے اسی آیت کے اندر، اور تیسری دلیل آگے آ رہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فدیے کا ذکر کرتا ہے کہ جو روزہ نہ رکھ سکیں ان کو فدیہ دینا ہوگا، یا روزہ تو فدیہ دینے کا حکم بھی جو آیا ہے وہ بھی کس لیے ہے؟ اور فدیہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی جان چھڑانا کسی چیز سے، یعنی کہ آدمی کوئی ایسی چیز پیش کرے کہ جس سے اس کی جان چھوٹے، یا جس سے اس کی جو ہے یعنی کہ جو اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوئی ہے اس ذمہ داری کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اس سے فدیہ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اللہ نے فرض کیا، اور فرض ہونے میں کسی کا شک نہیں، اور اسلام کے ان 5 ارکان میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فرض کیے ہیں ان میں سے ایک روزہ ہے۔ تو فرمایا کہ تم پر ایسے روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیسے اختیار ہوتا ہے؟ یہاں پر علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ روزے سے تقوی حاصل کرنے کے 5 بڑے اسباب بیان کرتے ہیں۔ وہ 5 اسباب کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنانے میں کہ جو انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے میرے رب کا حکم ہے اور اس حکم کو اپناتا ہے تو یہی اس کو تقوی حاصل کرنے کا
اس کا ذریعہ ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی درخوف پر، اللہ کے حکام کو اپنانے پر، اور روزے کے اندر کوئی شک نہیں کہ فجر سے لے کر مغرب تک بہت بڑی ٹریننگ ہے کہ انسان ہر وقت ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو چھوڑے ہوئے بچائے ہوئے ہے کہ جو اس کی روزمرہ زندگی کی روٹین ہے، کھانے پینے کی، سمجھے نا، کھانے پینے کی، اس طرح کی روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو روزمرہ کی اس کی روٹین ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اور حتیٰ کہ اکیلا ہونے کے باوجود بھی، سخت بھوک پیاس ہونے کے باوجود بھی، پھر بھی وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مراقبت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی جو نگرانی ہے، اس کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے روزے کے اندر۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر روزے میں کیا چیز چھوڑ رہا ہے؟ جو حلال چیزیں ہیں کھانے پینے کی، جو حلال چیزیں کھانے پینے کی، ان کو چھوڑ رہا ہے، کہ جس میں بہت بڑی ٹریننگ ہے کس چیز کی؟ تقوی کی، کہ اگر آدمی اللہ کا حکم اپنا کر حلال چیزوں کو چھوڑتا ہے تو چیز ہے کہ وہ چیزیں جو حرام ہیں ان کو چھوڑنا کس قدر ضروری ہے۔ تو بہت بڑی تقوی کی ٹریننگ ہے اس کے اندر، کہ اللہ کی طرف سے نگرانی بھی، اور حلال چیزوں کو چھڑا کر اللہ تعالیٰ بندے کی ٹریننگ کرنا چاہتا ہے اس کی حرام چیزوں کو چھوڑنے پر۔ اور پھر مزید یہ بھی کہ انسان جس قدر زیادہ کھاتا پیتا ہے، خون زیادہ بنتا ہے، خون کی گردش زیادہ تیز ہوتی ہے، اور خون کی گردش جتنی تیز زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی شیطان بھی جسم میں زیادہ تیز دوڑتا ہے، اور جتنا شیطان کی دوڑ تیز ہوگی اتنی شیطان کی سازشیں اس کے بہت کنڈے ہوں گے۔ تو اس سے کیا ہے کہ بھوک سے انسان کی جو ہے وہ رگیں خشک ہوتی ہیں، اور شیطان کی دوڑ کم ہو جاتی ہے، اور بلکہ شیطان ویسے بھی جکڑے جاتے ہیں رمضان میں۔ تو یہ بھی تقوی حاصل کرنے کا ایک بڑا اور ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتا ہے اسی قدر اسے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں صرف روزے کی عبادت نہیں ہوتی، روزے کے ساتھ اور طرح طرح کی عبادات ہیں۔ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا، جس سے آگے ذکر آئے گا اس کا، نمازوں کا اہتمام کرنا، فرض نمازوں کا بھی، اس کے ساتھ نفل نوافل کا بھی، صدقہ خیرات کا، ان چیزوں کا اہتمام کرنا۔ تو روزے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے اور بھی عبادات ہیں۔ تو یہ تمام عبادتیں وہ ہیں کہ جو انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہیں۔ بلکہ چھٹی چیز ایک اور بھی کہ انسان کو جو اس میں بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور بھوک کے احساس ہونے سے کیا ہے کہ انسان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اور جس سے معاشرے کے جو غریب فقیر لوگ ہیں ان کی حاجت کی شدت کا احساس ہونا، اور یہ بھی کوئی شک نہیں کہ اس احساس کا پیدا ہو جانا ہی تقویٰ نیکی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے اسباب ہیں تقویٰ پیدا کرنے کے، تقویٰ پیدا ہونے کے۔ تو میں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ کہ روزے کا مقصد اگر تقویٰ نیکی حاصل کرنا ہے، صرف کوئی رسم روٹین پوری کرنا نہیں ہے، جس طرح کہ اکثر بیشتر لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ روزہ کیوں رکھا ہے؟ پھر رمضان ہے، روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا؟ کچھ پتہ نہیں، کچھ چیز مد نظر ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ مانتے ہیں کہ روزہ صرف کوئی رسم روٹین کا نام نہیں ہے کہ آدمی بھوک کھانا پینا چھوڑ دے اور باقی ہر طرح کے گناہ کے کام ہوتے رہیں۔ آپ مانتے کہ جو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے لیکن جھوٹ اور اس طرح کے غلط کاموں کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسری حدیث میں آپ مانتے ہیں کہ کتنے ہی روزے دار ہیں کہ جن کو ان کے روزوں کے پیچھے سوائے بھوک اور پیاس کی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس میں بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی تنبیہ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو روزہ رکھ کر بھی پھر بھی غلط کام گناہوں پر جاری رہتے ہیں، کانوں سے اور آنکھوں سے زنا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی فرمایا حدیث میں کہ آدمی آنکھ سے بھی زنا کرتا ہے، کان سے بھی زنا کرتا ہے، کہ آنکھ سے ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جو زنا تک پہنچانے والی ہیں، کانوں سے ایسی چیزیں سنتا ہے، میوزک گانے جیسے کہ جو زنا کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پھر آخر میں انسان کی شرمگاہ ہے جو اس کی تصدیق کرتی ہے، تکذیب کرتی ہے۔ کہنے کا مقصد کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھ کر بھی زنا کر رہے ہوتے ہیں کانوں اور آنکھوں سے اور زبان سے بھی، بلکہ بعض اوقات۔ اور اس طرح کے لوگوں کے لیے حقیقت میں بہت بڑا سبق ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور ہمیں کس طرح سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایام معدودات، ایامن دن ہیں، معدودات گنتی کے۔ تو ایام نکرہ کے اندر لفظ آنا، اسی کے اندر جو ہے وہ چند دن ہونا، چند دن ہیں، وہ بھی گنتی کے چند دن۔ کتنے گنتی کے چند دن ہیں؟
کبھی مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، 30 کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ گنتی کے چند دن ہیں، اور گنتی کے چند دن کا بیان کرنا بھی کیا ہے، لوگوں کے لیے تسلی اطمینان دلانا، کہ نہ سمجھو کہ روزے تم پر سال ہر سال فرض کر دیے گئے ہیں، کہ 12 مہینے روزے رکھتے رہو، سال بھر ہی روزے رکھتے رہو۔ سال بھر میں سے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ، گنتی کے چند دن۔ تو اس میں بھی شیخ حسین یہاں فرماتے ہیں کہ ایام معدودات کے اندر بہت بڑی انسان کے لیے حوصلہ افزائی ہے کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ روزہ مشکل ہے لمبے دنوں کا، تو گنتی کے چند دن ہیں۔ اور اس میں ایک اور بھی تنبیہ ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، گزر جانے والے ہیں، بہت جلد یہ دن نکل جائیں گے، گزر جائیں گے، تو کہیں یہ دن تم سے ایسے ہی نہ گزر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اتنا بڑا انعام ملا ہے روزے کی شکل میں، رمضان کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو، اس آفر کو پانے کی کوشش ہو، کہیں یہ دن تم سے چھوٹ نہ جائیں، کیونکہ گنتی کے چند دن ہیں۔ کیونکہ ایک وہ چیز جو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، آدمی کو پرواہ نہیں کہ چلو جب بھی کر لیں، مشکل نہیں، لیکن وہ آفر جو لگتی ہی 1-2 دن کے لیے ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ہاں اس آفر کو پھر حاصل کرنے کی انسان کی کیا کوشش ہوتی ہے۔ 1 دن کی آفر ہے، 2 دن کی ہے، 3 دن کی ہے، تو یہاں بھی روزے چند دن کے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ کی طرف سے تم کو آفر ملی ہے، لیکن نہ سمجھو کہ سال ہر سال کے لیے ہے، بلکہ چند دن کی ہے، تو کہیں تم سے چھوٹ نہ جائے، رہ نہ جائے۔ تو ایام المعدودات کے اندر ایک حوصلہ افزائی، تسلی بھی ہے، اور دوسری طرف ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کی طرف ترغیب بھی ہے کہ کس قدر تمہیں ضرورت ہے ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کی۔ اچھا، ساتھ ہی کیا فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر۔ پہلی بات تو روزے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات ہوتے ہی بندے کی استطاعت اور قدرت کے مطابق ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو صرف اتنا ہی حکم دیتا ہے جو اس کی طاقت کے مطابق ہو، لیکن اس عام حکم کے اندر بھی اگر بندہ بعض اوقات کوئی خاص آدمی اس کو بھی نہ پورا کر سکے، تو اللہ کی طرف سے پھر مزید آسانیاں آ جاتی ہیں۔ اور یہ فقہی قاعدہ کلیہ ہے، المشقۃ تجلب التیسیر۔ کیا مطلب کہ اگر کسی کو مشقت ہو جائے، کہ مشکل آ جائے، تو وہاں پر اسلام کے حکم آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا مشکل ہے، ان میں سے اللہ نے دو کی مثال دی، فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے کوئی بیمار ہو، او علی سفر، سفر کی حالت میں ہو، تو پھر کیا ہے، رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے۔ فعدۃ، گنتی پوری کر لے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، پھر دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یہ اللہ کی طرف سے مزید آسانی، پہلے تو اللہ تعالیٰ کا روزے فرض کرنے کا احسان، اور دوسرا احسان کہ اگر روزہ رکھنے میں کسی کو مشکل ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، رمضان میں چھوڑ دے اور بعد میں گنتی پوری کر لے، یعنی چھوڑے ہوئے روزے جتنے چھوٹے اتنا ہی رکھے۔ عدت، گنتی پوری کرے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ عدت کے اندر یہ لفظ آیا کہ جتنے چھوٹے ہیں اتنے ہی رکھنے کا حکم ہے، زیادہ نہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان کا روزہ چونکہ بڑا فضیلت کا تھا تو اب شعبان میں رکھو گے یا کسی اور مہینے میں رکھو گے، شوال میں رکھو گے، تو ایک کے بجائے 2 رکھو، نہیں، جتنے چھوٹے اتنے ہی رکھو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان۔ عدت، اچھا، دوسرا ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ وہ دوسرے دن کون سے؟ جب بھی رکھو۔ گرمی کا لمبا دن تھا 18 گھنٹے کا، اور سردی کا 8 گھنٹے کا دن آ گیا، اس پہ رکھ لو، مشکل نہیں۔ یہ نہیں کہ 18 گھنٹے کا دن تھا تو 18 گھنٹے کے دن کے اندر اس کو قضا کرنا ہے، یہ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے طرح طرح کے احسانات ایام الاخر کے اندر بھی، کہ دوسرے دنوں میں رکھو کہ جب بھی تمہارے لیے آسانی ہو۔ اور واقعی ہی روزے کی قضا کے بارے میں آپ کے پاس 11 مہینے کا ٹائم ہے، 11 مہینے کا۔ عید کے دن بعد کے دن سے شروع کر دیں، عید کے دن نہیں رکھیں، اس کے بعد سے آپ کے پاس شروع ہو جائے گا، اور اگلا رمضان شروع ہونے سے پہلے تک آپ کے پاس 11 مہینے ہیں، اب جب بھی چاہو ان کو قضا کر سکتے ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے روزے ہوتے چھوٹے ہوئے اور میں شعبان سے پہلے ان کو قضا نہ کر سکتی تھی، رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے قضا کرنے میں انسان کو کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹ اور ایک کھلا ٹائم دیا گیا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو تو اس کو، یا سفر میں ہو تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کو گنتی پوری کر لے، ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ اچھا، بیمار ہونے کا معنی کیا ہے؟ بیماری کیسی ہوتی ہے؟ یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیماری کی 3 حالتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جس میں آدمی کو روزہ رکھنے میں کوئی نہ تو مشقت مشکل ہے اور نہ ہی اس کو کوئی نقصان ہے۔ 2 چیزیں، ایک روزہ رکھنے میں مشکل ہو، آدمی کو روزہ رکھنا مشکل لگے، اور دوسرا اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو سکتا ہو۔
تو پہلی حالت یہ ہے کہ نہ تو روزہ رکھنے میں کوئی مشکل ہے اس کو اور نہ کہ نقصان ہے، تو پھر تو اس کو روزہ رکھنا ہوگا، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ جس طرح کے معمولی قسم کا نزلہ زکام ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں روزہ رکھنا ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ جس میں آدمی کو روزہ رکھنے میں مشکل ہے، مشقت ہے، تھوڑی سی، نقصان تو نہیں ہے لیکن روزہ رکھنے میں اس کو مشقت ہو رہی ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے میں مشقت ہو رہی ہے، لیکن اتنی زیادہ مشقت نہیں ہے، روزہ رکھنے کو رکھ سکتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ، تو یہاں پر اس کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اللہ نے رخصت دی ہے، اللہ کے اس رخصت کو لینا چاہیے۔ اور تیسری حالت کیا ہے کہ روزہ رکھنے میں بہت بڑی مشقت ہو، بہت مشکل ہو، ایسی حالت میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے، اور خاص طور مشکل کے ساتھ اس کو نقصان بھی ہو۔ نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ فرض کرو آدمی بیمار ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے، مشکل تو اس کو جو ہے وہ ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری اور بڑھ جاتی ہے، یا اس کے کوئی علاج ہے، اس کے کوئی ٹریٹمنٹ ہے جو اسے لینا ہوتی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنا علاج مکمل نہیں کر پاتا، عام طور پر کسی میڈیسن کو لیتے ہوئے 3 یا 4 مرتبہ اس کو دن میں استعمال کرنا ہوتا ہے، تو روزے کی وجہ سے آدمی نہیں کر سکتا، تو جس وجہ سے اس کی بیماری لیٹ ہو جاتی ہے، دیر تک چلتی رہتی ہے، تو یہاں پر اس کو کیا ہے؟ روزہ رکھنے میں نقصان ہے۔ تو اگر اس کو نقصان ہو رہا ہے اور اس کو بہت بڑی مشقت ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، اور اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بعض جو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جیسے بھی کیوں نہ ہو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اس قدر جذبہ ہوتا ہے، چاہے اس روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے اور بڑے بڑے حقوق چھوٹ رہے ہوں، اور بڑے بڑے حق جو ادا کرنے والے وہ چھوٹ رہے ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی رخصت ملی ہے تو انسان کو قبول کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ مریض کی 3 حالتیں، مریض یا تو معمولی بیماری ہے، اس میں کوئی نہ مشقت ہے نہ کوئی نقصان ہے، اس کو رکھنا چاہیے، اور دوسری بیماری جس میں مشقت ہے تھوڑی بہت، اگرچہ نقصان نہ بھی ہو تو اس کو چھوڑنا چاہیے، اور تیسرا جس میں مشقت بھی ہو اور نقصان بھی ہو تو اس کو چھوڑنے کا حکم ہے، اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور سفر کی بھی 3 حالتیں بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات سفر وہ ہوتا ہے کہ جس میں معمولی قسم کا سفر ہے، انسان کو خاص مشقت نہیں ہوتی اس سفر کے اندر روزہ رکھنے میں، اور آسانی سے روزہ پورا کر سکتا ہے، تو اگرچہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ اللہ نے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ سفر ہو، یعنی اتنی مسافت ہو جو سفر سمجھی جاتی ہو، اور سفر کی مسافت کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، علماء کے اگرچہ مختلف اقوال ہے کہ کتنے میل ہو، لیکن جو صحیح ہے کہ سفر وہ ہے کہ جس کو آدمی خود بھی سفر سمجھے اور لوگوں کی نظر میں بھی اپنے آپ کو وہ مسافر سمجھا جائے، جہاں پر آدمی اپنے آپ کو مسافر سمجھے اور لوگوں کی نظر میں بھی مسافر سمجھا جائے، یہ سفر ہے۔ اس سفر میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت، اگرچہ مشقت معمولی قسم کی بھی ہو تب بھی اس کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، مشقت نہ بھی ہو، آج کل جہازوں کے سفر ہوتے ہیں اور آدمی کو بالکل بعض کا محسوس نہیں ہوتا، تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس حالت میں اس کو روزہ رکھنا بہتر ہے، اگر مشقت نہیں ہے تو روزہ رکھنا بہتر ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا چونکہ فریضہ ادا ہو جائے گا، دوسرا رمضان میں روزہ رکھنے کی کوئی شک نہیں کہ الگ سے فضیلت ہے، رمضان کا وقت ہی بذات خود فضیلت کا وقت ہے، اور ان دونوں سے پہلے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ سفر میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، جس طرح کہ بعض احادیث میں ہے کہ آپ سفر میں بھی روزہ رکھنے کا آپ کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح سے چوتھی چیز یہ بھی کہ آدمی جب لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنا تو کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں الموت مع الجماعہ رحمہ، کہ مرنا تو ہے ہی لیکن لوگوں کے ساتھ مل کر کہیں مر رہا ہو آدمی تو بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، مرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر مرنا آسان ہو جاتا تو کیا خیال ہے، روزہ رکھنا بھی لوگوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے اگر مشقت نہیں تو انسان کو روزہ رکھنا چاہیے سفر میں۔ سفر کی دوسری حالت یہ ہے کہ جس میں انسان کو مشقت تو ہے لیکن بہت زیادہ نہیں، اس میں افضل ہے کہ روزہ چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ایک آدمی، اس کے اوپر سایہ کیا لوگوں نے، پوچھا کیا معاملہ ہے اس کا، کہتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ میں کہ الیس من البر الصیام فی السفر، اس طرح کے سفر کے اندر مشقت ہو رہی ہے تو روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور تیسری حالت کہ جس میں انسان کو بہت زیادہ مشقت ہو، اس میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ کو بتایا گیا کہ لوگوں کو روزہ رکھا ہوا تھا، سفر میں آپ کو بتایا گیا کہ لوگوں کو مشقت ہو رہی ہے، تو آپ نے عصر کے بعد پانی منگوایا اور اونٹ پر بیٹھ کر پانی پیا، اور روزہ چھوڑنے کا
روزہ رکھنے کا، افطار کرنے کا سبھی کو حکم دیا۔ اچھا بعد میں دیکھا کہ عصر کا ٹائم تو ہو گیا، تھوڑا ٹائم باقی مغرب میں رہ گیا، اپنی طرف سے جو عقلی قیاس کا راجہ کرتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ چلو روزہ مکمل کر لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ افطار نہیں چھوڑا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہیں۔ کہنے کا مقصد کہ اگر مشقت بہت زیادہ ہو تو پھر روزہ چھوڑنا چاہیے، پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ سفر کی 3 حالتیں۔ تو بات کر رہے تھے سفر کے حوالے سے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا اس کے جو ہم نے حالات بیان کیے ہیں، فعدۃ من ایام اخر، تو تمہارے لیے ان کو پورا کرنا ہوگا دوسرے دنوں میں۔ اچھا اس کے علاوہ بھی کوئی اور حالات بھی ہیں روزہ چھوڑنے کے؟ اس میں یہ بھی ہے کہ جب دشمن کے ساتھ جنگ و جہاد چل رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر روزہ رکھتے رہے، مکہ جب فتح کیا ہے، جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ نے لوگوں کو روزہ افطار کرنے کا حکم دیا کہ کل تم دشمن سے تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے، تو روزہ افطار کر دو تاکہ تم کو قوت طاقت حاصل ہو۔ تو اب سفر میں تو آدمی روزہ ویسے بھی چھوڑ سکتا ہے، جہاد بھی ہو تب، نہ بھی ہو تب بھی، لیکن کیا گھر میں ہوتے ہوئے آدمی اپنے وطن میں، شہر میں ہے اور وہاں پر جنگ کا معاملہ ہے، تو کیا وہاں پر بھی آدمی روزہ افطار کر سکتا ہے تاکہ جنگ لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، دشمن سے لڑنے کے لیے طاقت قوت ہو؟ تو یہاں پر شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر آدمی گھر میں بھی کیوں نہ ہو، یعنی اپنے شہر میں ٹھہرا ہو، وہاں پر جنگ چل رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، تو قوت طاقت حاصل کرنے کے لیے اس کو وہاں پر بھی روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے، کہ تاکہ دشمن کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ اس حالت میں جہاد کی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ روزہ بعد میں اس کو کڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن دشمن سے لڑائی اس وقت ہے۔ تو اس لیے روزہ جو ہے اس حالت میں آدمی چاہے مقیم بھی کیوں نہ ہو، مقیم حالت میں بھی روزہ افطار کر سکتا ہے اگر جنگ و جہاد کی کیفیت ہے اور اس کو جنگ کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ بھی کہ آدمی سفر سے پہلے روزہ افطار کرے یا سفر شروع کرنے کے بعد؟ اصل تو یہ ہے من کان منکم مریضا او علی سفر، سفر پر ہو یعنی سفر کی حالت میں ہو، تو ظاہر لفظ یہ معنی دیتا ہے کہ جب سفر شروع ہو جائے تو پھر روزہ افطار کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا پروگرام ہے کہ میں تھوڑی دیر بعد سفر شروع کرنے والا ہوں، تو صبح سے روزہ ویسے ہی نہ رکھیں، تو جمہور علماء تو یہی کہتے ہیں کہ اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اگرچہ آپ کا یقینی طور پر آپ کی فلائٹ ہے آپ کا آج کا سفر یقینی ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھیں، سحری کریں، روزے کی نیت کریں، اور جب سفر شروع ہو جائے پھر آپ افطار کر سکتے ہیں۔ لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا یقینی طور پر سفر کا ارادہ ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ شروع سے ہی صبح سے روزہ نہ رکھے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ سفر کا ارادہ کرنے والا ایسی ہے جیسے سفر اس کا شروع ہو چکا ہو۔ اس کی دلیل دیتے ہیں سیدنا انس بن مالک کی ان کا عمل۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کرنا ہوتا تھا تو اس دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے، اور فرماتے کہ ایسا کرنا سنت ہے، اور یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے انس بن مالک کی، کہ وہ روزہ نہیں رکھتے تھے جس دن سفر کرنا ہوتا تھا، اور مانتے تھے کہ ایسا کرنا سنت ہے، اور صحابی کا کہنا ایسا کرنا سنت کے معنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو لیکن جمہور علماء کا یہی کہنا ہے کہ آدمی کو اس دن کا روزہ رکھ لینا چاہیے، لیکن جب سفر شروع ہو جائے تو روزہ افطار کر لے۔ اس کے بعد مایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو روزہ رکھنے کی علی الذین یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں وہ کیا کریں؟ فدیہ دیں روزے کے بدلے میں، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ یہ ہے جب رمضان شروع ہوا تھا روزے کی پہلی حالت، کہ جس میں روزہ رکھنے کا بھی حکم تھا اور یہ بھی حکم تھا کہ تم روزہ چھوڑ بھی سکتے ہو، اور اگر روزہ چھوڑتے ہو تو روزے کے بدلے میں کیا کرو؟ ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہ پہلی حالت تھی۔ اگر ہم یطیقون کا جو لفظ یہاں پر ہمارے سامنے اسی طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت، کیونکہ یطیقون کس سے؟ طاقت رکھنے سے، کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ رکھیں، اگر نہ بھی رکھیں، چھوڑنا چاہے تو کیا کرے؟ روزہ چھوڑ دیں اور ایک مسکین کو کھانا کھلا لیں، فدیہ دے گا۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس حکم کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا، اور دوسرا حکم نازل کر دیا، اب جو بھی رمضان کے مہینے کو پالے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اسے روزہ رکھنا ہوگا، فدیہ نہیں دینا ہوگا۔ اچھا فدیہ پھر کس نے دینا ہے؟ یہ آیت باقی ہے یا کینسل ہو چکی ہے؟ نہیں، اس آیت کا حکم باقی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یطیقونہ کا لفظ جو ہے نا یطوقونہ کے پڑھ سے، یطوق معنی کہ جس کو روزہ رکھنے میں مشقت ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، اور یہ کون ہے؟
کہ جو کہتے ہیں کہ بوڑھا آدمی ہے، مستقل بیمار ہے، تو بوڑھا شخص ہے یا مستقل بیمار شخص ہے کہ جس کو روزہ رکھنے میں بڑی مشقت ہے، یا بڑا کمزور شخص ہے جس کو روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت ہے، اس کے لیے پھر کیا ہے کہ جو روزہ چھوڑے گا وہ روزہ چھوڑے گا، اور روزہ جو چھوٹا ہے اب قضا تو کر نہیں سکتا، بوڑھے کو کب جوانی آئے گی کہ جو روزہ رکھے گا، سمجھے نا؟ بیمار بعض اوقات مستقل بیمار ہوتے ہیں کہ جس بیماری کا کوئی شفا کا توقع نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو پھر کیا ہے وہ روزے کی قضا تو نہیں کریں گے، نہ کر سکتے ہیں، تو ان کو پھر کیا کرنا ہوگا، ان کو فدیہ دینا ہوگا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس کا حکم باقی ہے، کن کے لیے حکم باقی ہے؟ ان کے لیے کہ جو کمزور لوگ ہوں، بوڑھے ہوں، یا اس طرح کے مستقل بیمار ہوں، تو ان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو اگر روزہ رکھنے میں مشقت ہوتی ہے تو روزہ چھوڑیں گے وہ، اور روزہ چھوڑیں گے تو کیا کریں گے؟ فدیۃ طعام مسکین، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اور طعام مسکین کی دوسری قرات آتی ہے مساکین، طعام مساکین، مساکین جمع مسکین کی، کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو اگر ایک روزہ چھوڑا ہے تو ایک مسکین کا کھانا، اور ایک سے زیادہ چھوڑے ہیں تو پھر مسکینوں کو، جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے ہی مسکینوں کو کھانا۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو یعنی کہ فوت ہونے سے 1 یا 2 سال پہلے وہ روزے نہیں رکھتے تھے رمضان کے، اور ہر روزے کے بدلے میں مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، یعنی کہ 30 مسکینوں کو جمع کر کے، 30 غریب آدمیوں کو جمع کر کے ان کو کھانا کھلا دیتے۔ تو کھانا کھلانے میں بھی کیا ہے، ان کو کھانا تیار شدہ دے دیں، کھا لیں، یا خشک راشن ان کو دے دیں، لیکن کھانا کھلانا ہے۔ ویسے کوئی کسی کو علاج معالجے کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے چاہیے پیسے، اس میں نہیں جائیں گے۔ بعض اوقات روزے کا کفارہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر خرچ ہوتا ہے، کسی فاؤنڈیشن کو کفارہ دیا جاتا ہے، وہ ماشاءاللہ اپنے فرنیچر لے آتے ہیں، اپنے اور چیزوں پر خرچ کر لیتے ہیں۔ روزے کا کفارہ، پھر روزے کا کفارہ جو ہے وہ صرف کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے، سمجھے نا؟ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، طعام مسکین۔ تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے جو حکم جس انداز سے دیا جاتا ہے اسی کے مطابق چلے۔ مسکین کو کھانا کھلانا، چاہے وہ کھانا خشک راشن کی شکل میں دے دیں یا تیار شدہ کھانا دے دیں۔ ہاں خشک راشن دے گے تو کتنا دے گے؟ اس کا آدھا سا، نصف سا، تقریباً 1 کلو کے قریب گندم چاول کچھ بھی ہے، اس کے ساتھ مزید کوئی چیز ہو جائے، کیونکہ چاول آپ اکیلے تو نہیں کھاتے نا، اس کے ساتھ کوئی چیز ہوتی کھانے کو، تو یہ ہے اگر خشک راشن دیا جاتا ہے تو ایک مسکین کا کتنا، 2 ٹائم کا کھانا، 1 ٹائم کا کھانا، 1 ٹائم کا کھانا، 1 ٹائم کا کھانا۔ وہ مسکین مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں، یعنی جو صحیح کھانا کھانے کے قابل ہو۔ تو اتنے مسکینوں کو، 1 مسکین کو کھانا ہر روزے کے بدلے میں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے تھے شروع میں ان کو اجازت تھی کہ روزہ چھوڑ دیں اور روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں، لیکن بعد میں سبھی کے لیے حکم آ گیا کہ روزہ رکھنے کا۔ اب یہ آیت کا حکم باقی ہے ان کے لیے کہ جو مستقل طور پر روزہ نہیں رکھ سکتے، مستقل بیمار ہے، بوڑھا ہے، کمزور شخص ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ان کے لیے حکم باقی ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ۔ اس کے بعد مایا کہ جو تطوع اپنی خوشی سے خیرا نیکی کا کام کرتا ہے، فهو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اصل تو تفسیریں جو عام طور پر کی جاتی ہوئی ہی کہ جو زیادہ نیکی کر لے، 1 مسکین کے بجائے 2 مسکینوں کو کھانا دے دے، سمجھے نا؟ 3 کا دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ آدھی سا 1 کلو کے بجائے 2 کلو دے دے، 3 کلو دے دے، یہ بھی کوئی شک نہیں کہ یہ بھی معنی بنتا ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین نے یہاں پر ایک اور معنی دیتے ہیں کہ جو نیکی کرتا اپنی خوشی سے، یعنی نیکی یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اس کو اپنی چٹی تاوان سمجھ کر رہا ہے، بلکہ نیکی کرتا خوشی کے ساتھ، اپنی رغبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، یہ اس کے لیے خیر ہے۔ اس میں نیکی کرنے کا انداز بیان ہوا ہے کہ نیکی کس انداز سے کی جانا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نیکی کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے حکم کو اپناتے ہوئے دل میں کسی طرح کی کوئی مشقت کراہت نہ ہو کہ ایسا حکم کیوں دے دیا، کہ روزہ رکھنا اتنا مشکل کام کیوں اللہ نے حکم دے دیا۔ اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو انسان کو کس انداز سے پوری شرح صدر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو کس اخلاص کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مائے فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو نیکی کرتا ہے اپنی خوشی کے ساتھ اس کے لیے اسی میں خیر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو اسی میں تمہاری بہتری ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت کا حکم کس سے تعلق ہے؟ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو شروع میں روزے کا حکم تھا،
کہ جہاں پر اللہ نے اجازت دے دی تھی روزہ نہ بھی رکھو فدیہ دے دو تب بھی جائز ہے، آخر میں کیا فرمایا کہ لیکن پھر بھی اگر تم روزہ رکھ لو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کا حکم اس وقت تھا۔ اب جو ہے روزہ رکھنے میں ہی ہر قیمت بہتری ہے، اس کو چھوڑنے میں بہتری نہیں ہے، الا یہ کہ اگر آدمی کی عذر مجبوری ہے تو الگ بات ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ جملہ بھی اس پہلے جملے کے ساتھ ہے کہ جس میں اللہ نے اجازت دی تھی روزہ چھوڑنے کی اور فدیہ دینے کی۔ اللہ میں کہ فدیہ تم دینے کو دے سکتے ہو، لیکن پھر بھی تمہارا روزہ رکھنا ہی، ان تصوموا، روزہ رکھو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ کہ اس روزے کا کیا اجر ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس میں اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کے اس میں احسانات ہیں۔ تو اگر تم کو پتہ ہو کہ روزہ کیا ہے، الصوم جنہ، کہ روزہ کیا ہے، ڈھال ہے، دنیا کے اندر ڈھال ہے انسان کو گناہوں سے بچانے کی، اور آخرت میں ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کی۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ ڈھال بھی کھانا پڑے گی ان کو۔ ڈھال وہ ایک شیلڈ ہوتی ہے کہ جو عام طور پر جنگ لڑنے والا اپنے بازو کے ساتھ باندھتا تھا تاکہ کوئی وار آتا ہے تیر تلوار کا تو اس ڈھال کو آگے کر دے اور اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ ڈھال ہوتی ہے۔ تو آپ مانتے کہ روزہ ڈھال ہے، دنیا کے اندر گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، کیونکہ واقعی انسان کو جب احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نیکی میں ہے، تو یہ نیکی کا احساس ہی اس کو گناہ سے دور رکھتا ہے۔ اور یہ واقعی ہی تقوی کے اندر ایک بہت بڑی چیز یہ بھی ہے کہ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے کہ انسان 12 14 16 18 گھنٹے کا دن مسلسل جب اس احساس سے گزارتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بذات خود تقوی ہے بہت بڑا۔ اور روزے اس کا مطلب کہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور آخرت میں ڈھال ہے کہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اس میں کہ ان تصوموا، روزہ رکھو تم، خیر لکم، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ روزہ کیا ہے، روزے کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کے کیا انعامات ہیں، کہ کس انداز سے روزہ جو ہے انسان کے دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے انعامات پانے کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی جنتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو مزے سے، جنت والوں کو کہا جائے گا، کس وجہ سے؟ کہ جو تم اپنے چھوڑے ہوئے پچھلے دنیا کے دنوں میں جو کر کے آئے ہو۔ یہ آیت روزے داروں کے لیے ہے، یہ آیت روزے داروں کے لیے ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق جو دنیا میں کھانا پینا تم نے چھوڑا تھا، آج اس کے بدلے میں کھاؤ پیو، اور جنت میں اللہ نے دروازہ ہی ایک الگ سے رکھا ہے کہ جس کا نام باب الریان ہے، جو ان کن کے لیے ہے؟ صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ تو روزے کے جو فضائل ہیں، اس کے جو انعامات ہیں وہ بہت بڑے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے فرماتا ہے کہ تم کو پتہ ہو کہ روزہ کیا ہے، اس کے کتنے انعامات ہیں، تو کبھی اس کو نہ چھوڑو۔ اور ایک روزہ بھی رکھنا اللہ کی راہ میں، آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی آدمی ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھتا ہے تو اس کو 70 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اس پر اکتفا کرتے ہیں، آج اگلی آیت تو نہیں لے سکے۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔